بسم الله الرحمن الرحيم. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. وقال تعالى في مقام آخر: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ شوال المکرم اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، نماز جمعہ کا یہ خوبصورت اور برکتوں والا وقت ہے. اللہ کریم اس برکت والے مہینے، دن اور وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. شوال کے مہینے میں تاریخ اسلامی کا ایک عظیم معرکہ وجود میں آیا. حق و باطل کا عظیم معرکہ، کفر و اسلام کی مشہور جنگ اور مشہور معرکہ جو جنگ احد کے نام سے موسوم ہے، اسی شوال کے مہینے میں 6 شوال المکرم کو یہ واقعہ پیش آیا اور اس معرکے کا آغاز ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ، آپ کے مقتدی، آپ کے پیروکار، آپ کے شاگردان جان نثار، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے مقتدی، آپ کے ساتھی اور آپ کے مبارک صحابہ کرام کی جماعت، یہ وہ عظیم اور مقدس طبقہ تھا کہ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مبارک اور مقدس محنت کا جو ثمر عطا فرمایا، مقدس اور مبارک محنت کا جو صلہ عطا فرمایا، مقدس اور مبارک محنت کا نتیجہ جو اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، وہ ایک عظیم اور مبارک لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے صبح اور شام میں، دن اور رات میں، سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن صبح و شام دن رات مسجد نبوی میں
گھر میں، سفر میں، حضر میں، گلی اور کوچے اور بازار میں، میدان جنگ تھی یا پھر مسجد تھی، اپنے امام کا، اپنے پیر کا، اپنے مرشد کا، اپنے آقا کا دیدار بھی کیا، زیارت بھی کی۔ صبح اور شام ان کی زیارت سے منور ہوئے، اپنے قلوب کو منور کیا، ان کا دیدار کیا، ان کے پاس بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ان کا دامن تھاما، اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑا، اپنی آمین کو ان کی آمین کے ساتھ ملایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تو صحابہ نے حضور کے ساتھ رات کی، حضور نے صبح فرمائی تو صحابہ نے حضور کے ساتھ صبح کی، حضور نے آمین کہی، صحابہ نے حضور کے ساتھ آمین کہی، حضور نے سفر کیا، صحابہ نے حضور کے ساتھ سفر کیا، حضور گھر میں واپس آئے تو صحابہ اپنے شہر میں حضور کے ساتھ واپس آئے، حضور مسجد پہنچے تو صحابہ مسجد پہنچ گئے، حضور بدر پہنچے تو صحابہ بدر پہنچ گئے، حضور احد پہنچے تو صحابہ احد پہنچ گئے۔ غرضے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک سے لے کے پیشانی مبارک کے بالوں سے لے کے پاؤں مبارک کے آخری ناخن تک حضور کی پوری تصویر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی پوری تصویر، میرے آقا کی پوری غلامی، میرے آقا کی پوری اتباع، میرے آقا کی پوری نقل، میرے آقا کی پوری اطاعت کی۔ تو یہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا جن کو اللہ سے حضور نے مانگا، اور جو اللہ سے لایا وہ حضور نے ان کو دیا، ان کو پڑھایا، ان کو سکھایا، ان کو بتلایا، ان سے عمل کروایا، اور جس مبارک محنت کا پھل یہ ملا کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے آقا یہ آپ کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی غلام آپ کے ہیں، ہاتھ آپ کا ہے، درخت کے چھاؤں کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے اتنے عظیم لوگ ہیں، ان کی رضا کا پروانہ 7 آسمانوں کے اوپر سے رب نے جاری کر دیا، اور قیامت کی صبح تک اعلان کر دیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کائنات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سچے اور پکے ایمان کی تعریف خود رب نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اولئک هم الصادقون، مشہور تو ابو بکر صدیق ایک ہیں، حقیقت میں وہ سارے ہی سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ نے کہا یہ سارے ہی سچ کے پروانے ان کے پاس ہیں، سچ کے علمبردار ہیں، سچائی کے یہ امانت دار ہیں، سچائی کے یہ امام ہیں، سچائی ان کی غلام ہے، سچائی ان کی لونڈی ہے کہ جب منہ کھولتے ہیں ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پہلا پھل، میرے آقا کی دعاؤں کا پہلا ثمر، میرے آقا کی رات کی آہ و زاریوں کا پہلا نتیجہ، میرے آقا کی رات کی وہ سسکیوں کا نتیجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنسو بہائے، اللہ سے جن کو منظور کروایا، اللہ سے جن کو مقبول کروایا، اللہ کا جن کو محبوب بنوایا، اللہ سے جن کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے، التجاؤں سے، آہوں اور سیسکیوں سے اللہ سے جن کو رضی اللہ عنہ بنایا یا بنوایا، یہ وہ مبارک جماعت صحابہ کرام کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی۔ حضور کی کاپی ایک ایک چیز میں، حضور کی اتباع ایک ایک چیز میں، سر سے لے کے پاؤں تک، گھر ہے، بازار ہے، دکان ہے، دفتر ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، غرضے کے کائنات کا کوئی شعبہ ہے یا زمین کا کوئی کونا ہے یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ اور وقت ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھلتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے سبب بڑھتے چلے گئے۔ نوبت بہیں جا رسید کہ موقع یہ آ گیا کہ دنیا کفر نے اعلان کیا کہ مکے کو چھوڑ کے مدینے جانے والوں کو مدینے میں ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ غرضے کہ انہوں نے اپنی جماعت تیار کی، اپنے لشکر تیار کیے، 3000 کا لشکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ووٹ کی دشمنی تھی، نہ نوٹ کی دشمنی تھی، نہ کوئی قرض لینا دینا تھا، نہ زمین جائیداد کا جھگڑا تھا۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے آقا کا اعلان تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا میرے رب کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، میری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے، میرے اپنے اور پرائے پیچھے ہیں، میرے اللہ کا تعلق پہلے ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رب کو مانو، رب کی مانو، رب کے حکم کو بجا لو، فرمان کو پورا کرو، ارشاد کے اوپر عمل کرو۔ یہ وہ جرم تھا
کہ ایسا جرم بنا کہ مکے میں رہنا مشکل صرف حضور کا نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی جاتی تھی۔ مکے سے نکلنا پڑا، مدینہ طیبہ پہنچے، انہوں نے مدینہ طیبہ بھی پیچھے پہنچ گئے، وہاں پہ بھی آپ کو پریشان کیا۔ مدینے میں رہنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کے میدان کارزار کو پھر سے دوبارہ اس کا آغاز کیا، تو 6 شوال المکرم میدان احد لگتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک صحابہ کرام کی اس وقت جو جماعت تھی، وہ جماعت اور جو اس وقت آپ کے پاس اسلحہ تھا یا جو تعداد تھی، وہ لے کے احد کے میدان میں پہنچ گئی۔ احد پہاڑوں میں وہ واحد پہاڑ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے دامن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سچے کلمہ پڑھنے والے، کائنات میں نبیوں کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت ہے، انبیاء کے بعد کائنات میں اتنا پکا کلمہ کسی کا نہیں تھا، اتنا پکا ایمان کسی کا نہیں تھا، اتنا پکا ایمان کسی کا نہیں تھا، اتنا پکا تقوی کسی کے پاس نہیں تھا، ایسی صداقت کسی کے پاس نہیں تھی، ایسی عدالت کسی کے پاس نہیں تھی جو میرے آقا کے ان غلاموں کے پاس تھی۔ کائنات نبیوں کے بعد کائنات کے سب سے عظیم لوگوں کو لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ ابھی بڑے بڑے لوگ بعد میں مسلمان، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، اکرمہ ابن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے بڑے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کفر کا بھی زور تھا کہ احد کے میدان میں پہنچے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کو مانیے، رب کی مانیے، نبی کو مانیے، نبی کی مانیے، آخری مانیے، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ پیغام تھا، اس کو عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ مدینے والوں کو مدینے میں بھی یہ لوگ تنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ غرض مختصر عرض کروں، احد کا میدان لگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ چچا ہیں، لیکن ان دونوں نے بچپن میں ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس حوالے سے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی کہہ لیجئے یہ۔ اور پھر چونکہ عمر ایک جیسی تھی لہٰذا آپس میں کھیلتے بھی اکٹھے ہی تھے، کھیلنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بچپنا بھی اکٹھا آپس میں گزرا ہے، تو جس کے ساتھ بچپنا گزرا ہو، پھر رشتہ بھی چچا کا لگتا ہو، پھر اور اتنی نسبتیں ہوں، اس کے ساتھ ویسے ہی تعلق بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ حبشی غلام وحشی کو کہا گیا کہ 3 لوگوں کو نعوذ باللہ ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وحشی کہتا ہے میرے اوپر تو اپنی آزادی کا بھوت سوار تھا، مجھے آزاد ہونا تھا، اس لیے میرے سامنے جو بھی آتا میں اس کو کر دیتا۔ کہنے لگا میں حضرت علی کی طرف گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زوروں سے لڑ رہے تھے، اور یہ اس میدان کارزار میں احد کے میدان میں 8 جھنڈا بردار، علم بردار، کافروں کے کفر کے 8 علم بردار ایک 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 کر کے جیسے میدان میں نکلے حضرت علی کی تلوار سے مردود ہوئے، 8 کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ علی تو بڑی تیز چل رہے ہیں اور ان کے تو قریب پھڑکنا بھی مشکل ہے، وہ بڑے بڑے جھنڈے برداروں کو، علم برداروں کو نہیں بخش رہے، تو میں غلام، میری کیا حیثیت کہ میں ان سے دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس بھی آیا تھا، لیکن آپ کے گرد چاروں طرف جان نثاروں کا ایسا پہرا تھا کہ وہاں سے تو ہوا کا تراس ہونا بھی مشکل تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں حضرت میری حمزہ کی طرف جاؤں گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اتنی دلیر، ان کی دلیری اور بہادری مشہور تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا آپ دونوں کا تھا، جب آپ دونوں کی طرف آیا تو میرا داؤ نہیں چلا، پھر میں ان کی طرف گیا تو حضرت میری حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور کفر کا قلعہ کما کر رہے تھے۔ لیکن ان میں ایک چیز تھی، وہ جدھر کا رخ کرتے تھے صفوں کی صفیں چیر دیتے تھے، پیچھے کا دھیان نہیں تھا۔ تو یہاں مجھے موقع لگا، ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا، میں نے ایک پتھر کی اوٹ لی اور میں نے اپنا نشانہ تاکا، اور جو میں نے تیر چلایا، اللہ کے رسول میں نے اتنا ہی کیا ہے،
جب تیر ان کو پیچھے سے لگا، آگے سے نکلا، پلٹ کے دیکھا میری طرف، اور وہ تلواریں لے کے میری طرف دوڑے ضرور تھے، لیکن وہ جو تیر لگا تھا اس کی وجہ سے وہ چند قدم چل کے لڑک گئے۔ باقی کام میں نے نہیں کیا، پھر ہندا نے کیا ہے کہ سینہ مبارک چیرا گیا، کلیجے مبارک کو نکالا گیا، جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور کلیجے کو کچا چبا کے چھوڑ دیا گیا۔ عجیب داستان ہے ان لوگوں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی، این عمی، میرے چچا کدھر ہیں، دیکھو تلاش کرو، ڈھونڈو، تو مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ سعد بن ربیعہ نظر نہیں آ رہے، سعد کہاں پہ ہیں، ان کو بھی تلاش کرو، فلانا کدھر ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی سعد کو تلاش کرنے کی، میں نے دیکھا زندوں میں نہیں ہیں، پھر میں نے دیکھا مردوں میں بھی نہیں ہیں، زخمی میں تلاش کیا، وہاں پہ بھی نہیں ہیں، تو نظر پڑی وہ میدان کے ایک کنارے میں ایک زخمی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب میں پہنچا تو انصار کے سردار، انصار قبیلے کے مشہور سردار سعد بن ربیعہ اپنی آخری سانسوں میں ہیں۔ میں فوراً پہنچا، میں نے کہا سعد اللہ کا سلام ہو، اللہ کے رسول کا سلام ہو۔ سعد کہنے لگے آپ کو بھی سلام ہو اور اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچاؤ اور میرے انصار قبیلے کو بتاؤ سعد کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے، میری آنکھ تمہارے اوپر کھلی رہے گی، تم جیتے ہو اور کفر کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بھیگا نہ کرنے پائے۔ خبردار اپنی جانیں لگا دو، اپنا مال لگا دو، اپنا سب کچھ قربان کر دو، حضور کے بال کے اوپر بھی آنچ مت آنے دینا، ورنہ قیامت کے دن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہا اور کہا حضور سے کہنا اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے حوالے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے پلٹا، یا رسول اللہ یہ ساتھ کی کہانیاں، اور وہ گئے۔ اتنے میں آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا ہے، ادھر آئیے، ہم میں بیان کرنے کی سکت نہیں ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ جنگ احد کی کا جو اس میں عجیب اتار چڑھاؤ ہے۔ جنگ شروع ہونے میں اسلام مسلمانوں کی فتح تھی، کفر بھاگ چکا تھا، کوئی 1 میل کا سفر کر کے دوبارہ پلٹا ہوا تو جنگ کی کایا پلٹ گئی، عجیب کایا پلٹ گئی، جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور جو جیت رہے تھے ان کے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں پھنس گئے، صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت اوپر ہے، یہ نیچے ہیں، اور چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا۔ 11 انصاری، حضرت طلحہ، کافروں نے گھیر لیا۔ آپ نے کہا کون ہے جو ان کو دیکھے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں تم چھوڑو۔ ایک انصاری گئے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے جب تک وہ انصاری شہید ہو گئے، یہ کچھ اوپر چڑھے، پھر حملہ ہوا، پھر ایک انصاری گئے، 11 انصار صحابہ ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ سب سے آخر میں حضرت طلحہ رہ گئی، انہوں نے ان کو مارا، ان کو بھگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، جو صحابہ پیچھے بچ گئے تھے، جو رہ گئے تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے دور سے سمجھا کہ لگتا ایسے ہے العیاذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں، کبھی ان کا آپ پڑھا کریں، صحابہ کی زندگی پڑھا کریں، اخباریں پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھا کریں، فضول چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کائنات میں نبیوں کے بعد اگر ہیرے ہیں تو صحابہ کرام، ان کی سیرت پڑھا کریں، دنیا اور آخرت میں قبلہ آپ کا درست ہو جائے گا، جینے کے انداز بدل جائیں گے، اور جو جینے کا انداز جانتا ہے وہ مرنے کا انداز بھی خوب جانتا ہے۔ مصعب بن عمیر خوبصورت تھے تو دور سے لگتے تھے کہ یہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو کافروں نے اعلان کیا کہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے دور سے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر بولنے لگے، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا کہ چپ کرو۔ اچھا فی القوم ابو بکر، تم میں ابو بکر ہیں، جانتے تھے کہ اگر حضور نہیں ہے تو پھر پیچھے دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس وقت کا کفر بھی جانتا تھا کہ حضور کے بعد نیابت ابو بکر کر سکتا ہے، اس لیے تو وہ سوال کر رہے تھے نا فی القوم ابو بکر۔ تو حضور نے کہا عمر چپ کرو۔ تیسری دفعہ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب تم میں کوئی بھی نہیں ہے، خاموش ہو، تم بولتے نہیں۔ تو اب حضرت عمر سے رہنے نہیں ہوگا۔ حضرت عمر جذباتی تھے، ایک دم بولے اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ ہے،
تو چونکہ حضور کے نام لینے سے حضور نے منع کر دیا تھا، حضرت ابو بکر کا نام لینے سے منع کر، تو اللہ کا نام لینے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر سے رہنے نہیں ہو رہا تھا، ایک دم بولے اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہے بلند و بالا، برتر ہے سب سے بڑی شان والا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو سفیان بولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا خدا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے، ہمیں تیرے عزے مزے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا سنو، بدر میں تمہاری تلوار بڑی تیز چلی تھی، آج یہ احد کی میں جنگ بدر کا بدلہ ہو گیا ہے۔ تو حضور نے کہا نہیں اب بولو عمر، ان کو بولو نہیں، بدر کا بدلہ تم کہاں لے سکتے ہو ہم سے، ہمارے اور احد کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے جو مرتے ہیں وہ مردود ہوتے ہیں، ہمارے جو مرتے ہیں وہ شہید ہو کے جنت کی سیر کرتے ہیں، کیسے تم ہمارے برابر ہو سکتے ہو؟ جب یہ کہا تو ابو سفیان کی زبان بند ہو گئی، پھر کہنے لگا اچھا یہیں پہ آئیں گے اگلے سال پھر دوبارہ جو ریلی یہیں سے اگلی قسط جاری کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا احد کا جب 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں، یہاں ہیں، آ نہیں سکتے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ آئیں، آپ کے آگے خود دیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، جب اپنے محبوب چچا کی نظر پڑی اور جسم کے 11 ٹکڑے دیکھے اور سینہ چیرا ہوا دیکھا اور دل چبایا ہوا دیکھا، تو انسان کتنا بلند ہی کیوں نہ ہو جائے، جب اپنوں کی تڑپتی لاشیں دیکھے تو پھر صبر کہاں انسان سے ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے امام تھے، جو صبر حضور کے پاس تھا وہ اللہ نے کائنات میں کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے جس دن مہلت دی یا قبضہ دیا یا قدرت دی یا اللہ نے موقع دیا تو میں ان کے 70 کافروں کو شہید کر دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ جس نے حضرت حمزہ کو ایسا کیا ہے جو اس کو دیکھے اس کو وہیں قتل کر دے۔ اسی لیے حضرت حمزہ پہ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حضور نے، اور پڑھنے کے بعد بھی حضور کا غم ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ کا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، جو بات سنانی ہے وہ اس سے اگلی ہے، یہ ساری بھی سنانی ہے، اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ جب یہ کہا نا کہ اپنے چچا کا بدلہ لوں گا اور 70 کافروں کو ماروں گا، تو قرآن نازل ہو گیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِهِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، میرے نبی جی بدلہ لینا ہے تو جتنا کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیجئے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا ہوا اس کے برابر لیجئے، اور اگر آپ صبر کریں گے فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس میں۔ جب یہ ہوا تو حضور نے فرمایا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہر جمعہ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، خدا کے لیے محبت سب سے بڑی اللہ رسول کی ہو، قرآن حدیث کی ہو، اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی اتنا پاک پوتر نہیں ہے کہ جس کی محبت میں ہم اتنے دور چلے جائیں کہ اپنے لوگوں سے رشتے توڑ دیں، آپس میں نفرتوں کے بازار گرم کریں، آپس میں لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے محبوب چچا کی شہادت کے اوپر بھی وہ ایک کو کسی کو قتل کریں، اتنا ہی کریں گے جتنا کرنے کا کہا ہے۔ آج اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اتنا ہی کرے جتنی زیادتی ہوئی ہے، اس سے اوپر کرے گا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنی برائی ہوئی اتنی برائی کیجئے، جتنی زیادتی ہوئی اتنی زیادتی کیجئے، اوپر کریں گے تو آپ ظالم ہیں، اور ظالم کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اور اگر صبر کریں گے تو خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا درجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے سب سے محبت کیجئے، اور جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے محبت کیجئے۔ جو اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی سوالہ صحابہ یہ سارے ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ نوٹ کی وجہ سے، ووٹ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے یا خاندانی چودراہٹ کی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت مت کرو۔ یہ ساری چیزیں سیدھے انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ رسول کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ رسول سے ہٹ کے کوئی جذبہ ہے، کوئی شوق ہے، کوئی مشغلہ ہے، کوئی عشق ہے، کوئی محبت اور کوئی دیوانگی ہے، وہ اللہ رسول سے دور کرے گی، قریب نہیں کرے گی۔
ہمارے علاقے میں ایک بچی کو طلاق ہو گئی، جب میں بیچ میں بیٹھا کیا وجہ ہوئی، انہوں نے اس بچی نے ووٹ ادھر دے دی. میں نے کہا قیامت کے دن تم سارے مرد مجرم بنو گے، یہ تمہارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گی. تم نے اس کی زندگی تباہ کی ایک ووٹ کے پیچھے، جس ووٹ کی تمہاری نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. 5 سال میں تمہیں سلام نہیں کرتے، تم دوسروں کا خون کرتے ہو اس کے پیچھے. حضور کی امت کو خدا کے لیے مت مارو، سارے 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 مل کے سب کے لیے. میرا یہ آپ بھائیوں کے لیے پیغام ہے، آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، نفرتیں ختم کریں. جس کو مرضی ووٹ دیں لیکن گالیاں دینا بند کریں، جس کو مرضی ووٹ دیں لیکن گریبان پکڑنا بند کریں، لڑنا جھگڑنا بند کریں. شب قدر والی رات میں 2 مسلمان باتوں میں لڑ رہے تھے، اللہ نے حضور سے شب قدر پیچھے کر دی. آج کہاں سے اللہ کی رحمت آئی گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، سب آپ کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو صلح کرنے کی باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے. Like, subscribe and press the bell icon for new updates.